جی، دیکھو پچھلی سند سے متعلق ایک چیز کی تھوڑی سی میں تصحیح کر دوں. یہ جو میں نے آپ لوگوں کو سند بتائی تھی ترمذی شریف کی، تو اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے استاد جی نے پڑھا تھا، استاد جی مولانا غلام فرید صاحب نے پڑھا تھا مولانا شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب. اور شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب نے بخاری پڑھی تھی مولانا خیر محمد صاحب سے. اور ترمیزی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو استاجی کی کاپی ہے اس میں تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ ترمیزی شریف انہوں نے پڑھی تھی مولانا شریف کشمیری صاحب سے. اور آگے جو میں نے آپ کو سند بتائی وہ مولانا خیر محمد صاحب والی بتائی، یعنی بخاری والی بتائی. تو ماشاء اللہ آپ میں سے ایک ساتھی نے اچھا سوال کیا تھا. میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا کہ آگے والی سند تو مولانا شریف کشمیری صاحب والی بات والی بتانی چاہیے. پھر میں نے استاجی کو فون کیا تھا، تو استاد جی نے مجھے یہ فرمایا کہ میں نے مولانا شریف کشمیری آپ کو نہیں لکھوایا ہوگا، آپ سے غلطی ہوئی ہوگی. اب مجھے تو یاد ہے کہ میں نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے پھر مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے استاد جی نے کسی اور سلسلے میں نام لیا ہوگا، میں نے سند میں لکھ لیا ہوگا. تو استاد جی نے بتایا کہ شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ نے ترمذی اور بخاری دونوں مولانا خیر محمد صاحب سے پڑھی تھی. پھر میں نے اسی کو ویریفائی کرنے کے لیے جو حضرت کے صاحبزادے ہیں مولانا زاہد صاحب، ان کو میں نے فون کیا کہ آپ کے والد صاحب نے بخاری اور ترمیزی کیا دونوں مولانا خیر محمد صاحب سے پڑھی تھی؟ تو مولانا زاہد صاحب نے بتایا کہ بخاری کے بارے میں تو یقین ہے کہ انہوں نے مولانا خیر محمد صاحب سے پڑھی تھی، لیکن ترمیزی مجھے یاد نہیں. میں ذرا اس کو دیکھوں گا کہ ترمیزی شریف انہوں نے مولانا خیر محمد صاحب سے پڑھی تھی یا نہیں. تو اب ماشاءاللہ آپ لوگ بھی اب ریسرچ کے شعبے تک یا ریسرچ کے درجے تک پہنچ چکے ہیں، تو آپ میں سے بھی کوئی اس ٹاسک کو لے سکتا ہے کہ وہ شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب کے حالات پر، ظاہر ہے جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے مختلف رسائل میں ان کے بارے میں مضامین بھی چھپ چکے ہیں، اور کوئی خصوصی نمبر بھی چھپ گئے، تو اس میں سے کسی جگہ ضرور ہوگا. میں نے استاجی سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا مولانا خیر محمد صاحب دونوں کتابیں پڑھاتے تھے، ترمیزی اور بخاری دونوں پڑھاتے تھے؟ تو استاد جی نے مجھے بتایا کہ ہو سکتا ہے پڑھاتے ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں مولانا خیر محمد صاحب ظاہر ہے خیر المدارس کے محتمم بھی تھے اور بہت بڑے اساتذہ میں تھے، بہت بڑے علماء میں سے تھے. تو ہو سکتا ہے ان کو بخاری اور ترمیزی کی اہمیت کی وجہ سے دونوں ان کو دی گئی. تو اس زمانے میں مولانا شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب سے نے ان سے پڑھی ہوں. تو استاد جی کی بات بھی دل کو لگتی ہے، لیکن بہرحال یہ تھوڑا سا ویریفائی کرنا رہتا ہے. تو فی الحال آپ اس کو مولانا خیر محمد صاحب کی سند ہی سمجھیں ان کو، لیکن تھوڑا سا ان کو ہم مزید اس کو دیکھیں گے کہ مولانا خیر محمد صاحب جو ہے نا شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب نے بخاری اور ترمیزی کیا دونوں مولانا خیر محمد صاحب سے پڑھی ہے یا ایک. یہ اب یہ تھوڑا سا کلیئر ہو گیا یہ مسئلہ. جی استاد صاحب. جی. اب آپ دیکھیں، پہلے بات یہ سمجھے کہ اس جو ہم ترمیزی شریف پڑھیں گے اس میں ہمارا سامنے جو مقصد ہے وہ کیا ہوگا. دیکھو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ حدیث پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے میتھڈز ہیں. تو مختلف اعتبار سے احادیث کو پڑھا جا سکے گا، پڑھا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے اس خاص طور پر ترمیزی کے سبق میں دو بنیادی باتیں ہماری پیش نظر ہوں گی. ایک بنیادی بات یہ ہوگی کہ ہم فقہا کے مستدلات کو سمجھ لیں. فقہا کے مستدلات سے مراد یہ ہے کہ مختلف فقی مسائل میں جو مختلف ائمہ مجتہدین نے مواقف اختیار کیے ہیں، ان کے پیچھے احادیث سے ان کے پاس کیا دلائل تھے. پھر خاص طور پر اسی نقطے کے اندر اندر ہم احناف کے مستدلات کو سمجھیں گے کہ جو فقہ حنفی ہے، ویسے تو کوئی بھی فقہ بغیر حدیث کے نہیں کھڑی، ہر فقہ جو ہے اس کے پیچھے حدیث کا ایک مکمل ذخیرہ ہے. لیکن خاص طور پر فقہ حنفی کے مستدلات کو ہم ذرا زیادہ ہائی لائٹ کریں گے. وہ اس لیے زیادہ ہائی لائٹ کریں گے کہ ظاہر ہے ہر زمانے کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے. تو ہمارے بر صغیر کا جو مزاج ہے، اس میں جب سے یہ سلفی حضرات آئے، اہل حدیث حضرات آئے یا غیر مقلد حضرات آئے، تو انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ فقہ حنفی حدیث کے خلاف ہے. اور ویسے بھی احناف پہ زمانہ قدیم سے یہ اعتراض چلا آ رہا ہے کہ جو احناف ہے یا فقہ حنفی کے مسائل ہے اس کے پیچھے احادیث کی شاید تائید نہیں ہے. اور اس کی اپنی ایک وجوہات ہے، موقع بموقع انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ اس غلط فہمی کے پیدا ہونے کی کیا اسباب تھے. تو ہم گویا کہ اوور آل
फुक़हा के मुस्तदल्लात को समझेंगे। तो ये कोई मुनाजरा नहीं होगा, ये हम सिर्फ कि भाई इस फ़क़ी की दलील है, इस फ़क़ी की दलील है, इस फ़क़ी की दलील। और थोड़ा सा हम ये करेंगे कि फ़िक़्ह हनफी की दलील को ज़रा ज़्यादा तरजीह देंगे। ज़ाहिर है इस तो हम सारे हनफी हैं, तो उस एतबार से भी, और बर सग़ीर का मसलक भी हनफी है, तो उस एतबार से भी तो ज़ाहिर है हक बनता है कि इस मसलक को थोड़ा सा ज़्यादा तरजीह दी जाए। लेकिन उस तरजीह का मकसद ये नहीं होगा कि बाकी मज़ाहिब गलत हैं या बाकी मज़ाहिब ठीक नहीं हैं। तो हर मज़हब के पीछे एक कोई ना कोई हदीस खड़ी होगी। एक तो ये, तो इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आइमा मुजतहिदीन ने जो फ़िक़्ह वज़ा की है, जो फ़िक़ी मसाइल वज़ा किए हैं, वो खला में नहीं वज़ा किए, ना कोई वो अंदाज़ों पे क़ियासात पे, नहीं, उसके पीछे अहादीस की एक मुस्तहकम तायीद मौजूद है। और वो सारी जो फ़िक़े हैं उसका मंबा कुरान पाक के साथ साथ अहादीस का ज़ख़ीरा भी है। और अहादीस की बुनियाद पे ही उन्होंने अपनी अपनी फ़िक़ों को तरतीब दिया है। तो वो गोया कि ये फ़ुक़हा जो हैं, ये मुजतहिदीन जो हैं, ये भी दरअसल इताअतुल्लाह और इताअतुर रसूल ही की एक शक्ल है। और तो लिहाजा ये चीज़ ख़ास तौर पर हम समझेंगे तिरमिज़ी शरीफ। और तिरमिज़ी शरीफ का मकसद भी यही, जो हमारे बर सग़ीर में जो तिरमिज़ी शरीफ की इतनी अहमियत है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि इसमें फ़ुक़हा के मुस्तदल्लात है। तो फिर जो बड़े बड़े असातिज़ा थे, ख़ास तौर पर हज़रत अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह के ज़माने से ये चीज़ शुरू हो गई कि उसमें फ़ुक़हा अहनाफ़ के मुस्तदल्लात को बड़ी तफसील से बयान किया जाता था, बाकी फ़ुक़हा के जवाबात दिए जाते थे, और एक किस्म का ख़ास एक मुबाहसे का एक इल्मी जो एक डिबेट आप कह सकते हैं, उसका एक माहौल बन जाता था दरसगाह में। तो एक तो गोया कि हमारे पेश नज़र ये चीज़ होगी। दूसरा, एक और चीज़ भी हम तिरमिज़ी शरीफ में समझेंगे कि अहादीस को देखने के और कौन कौन से जाविये हो सकते हैं फ़िक़्ह के अलावा भी, या फुक़हा जब हदीस को देखते हैं तो वो किन जावियों से देखते हैं, ताकि वो हदीस के अंदर जो एक गहराई है ना, जो हदीस के अंदर उम्क़ है, जो हदीस के अल्फाज के अंदर है, वो थोड़ा सा समझ में आ जाए कि फुक़हा के या जो मुहद्दिसीन थे या जो अहले इल्म है, वो हदीस को देखने के कौन कौन से एंगल से वो हदीस को देखते हैं, जिसकी वजह से हदीस से नित नए मानी, नित नए मसाइल और बहुत सारे गोया के उसमें नुकात सामने आते हैं। तो इस चीज़ को भी हम कुछ जगहों पर इंशाल्लाह हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। तो गोया कि बुनियादी तौर पर तिरमिज़ी शरीफ इन दो नुकात के गिर्द जो है ना, वो गोया कि हम इसको देखेंगे। अब जैसे हमने ये पहले बाप की हदीस पढ़ी थी, ला तुक़बलु सलातुन बिगैरि तुहूरिन, और दूसरा जुमला हमने पढ़ा था वला सदक़तुन मिन गुलूल। अब आप देखिए ला तुक़बलु सलातुन बिगैरि तुहूरिन। अब आप देखिए जब फुक़हा हदीस पर बहस करते हैं तो वो कितना यूनिक अंदाज में बहस करते हैं। मसलन आप इसी हदीस को देखें, ला तुक़बलु सलातुन बिगैरि तुहूरिन। अब इसमें पहला नुक्ता इस हदीस में ये इस पर बहस की जाती है कि ला तुक़बलु, कबूल नहीं होती नमाज बगैर पाकी के। कबूल ना होने से क्या मुराद है, कबूल का क्या मतलब है, कबूल नहीं होती, ठीक है। तो कबूल एक दुनिया है, कबूल दुनियावी, एक कबूल उखरवी है। कबूल उखरवी का मतलब है कि किसी चीज पर सवाब मिलता है या नहीं मिलता। जैसे हम कहते हैं या अल्लाह मेरा ये अमल कबूल कर दे अपने दरबार में, तो कबूल करने से मुराद है कि या अल्लाह मुझे इस अमल पर सवाब दे दे आखिरत। एक तो कबूलियत आखिरत वाली कबूलियत है जो सवाब से इबारत है, ठीक है। एक कबूलियत दुनिया वाली है, दुनिया वाली कबूलियत सेहत से इबारत है। मतलब है कि ये चीज सही है या नहीं। सही से मुराद है फिqही सेहत, कि फ़िक़ह के एतबार से ये चीज सही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ जो ला तुक़बलु का लफ्ज़ है, तो ज्यादातर फुक़हा इसको इस तरह से देखते हैं कि ये दुनियावी कबूल मुराद है, कि दुनिया के एतबार से उसकी नमाज सही नहीं होगी, यानी उसकी नमाज शुमार नहीं होगी नमाज। तो लिहाजा अगर वो किसी फ़कीह से मसला पूछने जाएगा कि मैंने बगैर ताहरत की नमाज पढ़ी है, तो फ़कीह उसे क्या कहेगा कि आपकी नमाज जो है ना वो सही नहीं है, आपकी नमाज फासिद है। तो गोया कि यहाँ
तुकबलु से मुराद है कबूलियत है दुनियावी। रह गई कबूलियत उखरवी, कि आखिरत के एतबार से उसको उस नमाज पर सवाब मिलता है या नहीं मिलता, ये गो है कि हदीस में इसको डिस्कस नहीं किया गया। तो एक तो ला तुकबलु का ये लफ्ज आपने जहन में रखना है। दूसरा यहाँ लफ्ज आ रहा है सलातुन। अब आप देखो फुकाहा के एंगल कैसे बदलते हैं हदीस को देखने के। अब सलातुन का लफ्ज आ रहा है कि नमाज कबूल नहीं होती। अब नमाज से क्या मुराद है? देखो नमाज एक होता है सलात कामिला, कामिल नमाज। ये जो रुकू सजदे वाली नमाज है ना, ये कामिल नमाज है, जिसमें फर्ज भी आ रहे हैं, नफल भी आ रहे हैं, सुन्नतें भी आ रहे हैं। ये जो योमी हम नमाजें पढ़ते हैं ना। एक है जुजवी नमाज। जुजवी नमाज से मुराद है जो मुकम्मल नमाज के अफाल पर मुश्तमिल ना हो। मसलन वो कौन सी नमाज हो सकती है? जैसे नमाज जनाजा है। नमाज जनाजा जो है ये मुकम्मल नमाज नहीं है। इसमें नमाज का सिर्फ एक रुकन है, और वो रुकन क्या है? क़ियाम। ठीक है। उन्हें नमाज जनाजा सिर्फ क़ियाम पर मुश्तमिल है। अब ये जुजवी नमाज है। या जैसे सजदे तिलावत आप देखें, ये सजदे तिलावत जो है वो भी जुजवी नमाज है। उसमें नमाज का एक पार्ट सजदा सिर्फ मौजूद है। तो अब फुकहा में एक बात ये चल रही है कि सलात उनसे मुराद यहाँ कामिल नमाज है, या हर किस्म की नमाज मुराद है, जुजवी नमाज भी इसमें शामिल है, यानी नमाज जनाजा और सजदा तिलावत भी शामिल है। तो इस हवाले से खास तौर पर जमूर का, जिसमें आनाफ भी है, शवाफे भी है, ये हजरात भी हैं, तो इन हजरात के नज़दीक इसमें ये सब शामिल है। यानी सलात जनाजा हो गया, सजदा तिलावत हो गया, या इसी तरह पूरी नमाज हो गई, ये सारे उसमें शामिल हैं। लेकिन बास ताबीन ऐसे हैं, जैसे इमाम इब्ने जरीर तबरी भी एक मुजतहिद गुजरे हैं। उनका मजहब यह है कि इस नमाज में सजदा तिलावत और नमाज जनाजा शामिल नहीं। और उस मौके पे आप इंशाल्लाह बुखारी शरीफ में पढ़ेंगे, इमाम बुखारी का मौकफ भी यह है, वो कहते हैं कि सजदा तिलावत इसमें शामिल नहीं। तो लिहाजा उनके नज़दीक सजदा तिलावत के लिए तहारत की शर्त नहीं होगी। क्यों? वो कहते हैं सलात का लफ्ज आ रहा है ना, नमाज, तो इससे कामिल नमाज मुराद होगी। यानी कामिल नमाज से मुराद है जो जिसको हम योमिया जो नमाज है वो उसको गोया के कहेंगे। तो इस तरह से देखो, जब हदीस को देखा जाता है ना, तो इस तरह से एंगल मुख्तलिफ होते हैं। अब यहाँ मकसद आपको ये मसाइल भी बताना है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि हम असल में वो चीज़ समझेंगे कि फुकाहा एक हदीस को कैसे देखते थे। अब हदीस एक है, एक फकीह ने जब इस हदीस को देखा तो उसने कहा नमाज जनाजा और सजदा तिलावत के लिए तारत शर्त नहीं। दूसरे फुकाहा ने देखा तो उन्होंने कहा सजदा तिलावत और सजदा तिलावत हो गई, नमाज जनाजा हो गई, या योमिया नमाज हो गई, सब में तारत शर्त। अब आप देखें, हदीस एक है। तो अब जो लोग हदीस के इस इन एंगल्स को या इन जावियों को या इस गहराई को नहीं समझते, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे देखो हदीस में आ रहा है ला तुक़बलु सलातुन इल्ला बितहूरिन, और इमाम इब्ने जरीर तबरी का मसला है कि नमाज जनाजा के लिए तारत की शर्त नहीं है। नमाज जनाजा भी तो नमाज है। अब जो आम लोग सुनेंगे वो कहेंगे वाह वाह क्या बात है, ये बात तो ठीक है, इमाम इब्ने जरीर तबरी ने हदीस की मुखालफत की है। ये हमारे अवामी इज्तिमात में जिन मसाइल को पेश किया जाता है कि इसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने हदीस की मुखालफत की है, वो इस तरह से मुखालफत, हालांकि वो जाविया नज़र मुख्तलिफ होता है उस फ़कीह का। वो उस हदीस की जो इंटरप्रटेशन है ना, जो उसकी तोज़ी है, जो उसकी तशरीह है, वो तशरीह ही बिल्कुल अलग हैसियत से करती। तो अगर इस चीज़ तक आप पहुंच गए एक बार, इंशाल्लाह हम तिरमिज़ी शरीफ में कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाएं, तो फिर आपको कोई भी फ़कीह कुरान और हदीस का खिलाफ नहीं लगेगा। आपको इमाम मुजतहिद का मसला तो हो सकता है आप फॉलो ना करें कि भाई मैं इस फ़कीह की बजाय इस फ़कीह का मसला लेता हूँ, लेकिन ये फिर आप कभी नहीं कहेंगे कि वो एक फ़कीह या ये जो इमाम है ये कुरान की या सुन्नत की मुखालफत करता है। कोई भी इमाम कुरान और सुन्नत की मुखालफत का सोच भी नहीं सकता, ना करता है। हाँ, वो अपने जाविये से या अपने उस फ़हम इज्तिहाद जो अल्लाह ने उसको इज्तिहाद की ताकत दी है, उससे वो हदीस को देखता है, और हदीस को देखने की वजह से उसके वो है कि मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के मसाइल निकल आते हैं। देखो जुमला छोटा सा है, ला तुक़बलु सलातुन बिग़ैरि तुहूरिन, लेकिन देखो उसमें कितनी चीजें जो है ना वो निकल आई।
ایک تو یہ چیز اس حدیث کی تشریح میں آپ ذہن میں رکھیں. دوسرا لفظ آ رہا ہے یہاں طہور. تو طہور کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، عربی زبان میں جب طہور تا کے پیش کے ساتھ آ جائے تو تا کے پیش سے مراد ہے طہارت، یعنی وضو، طہارت، پاکی، ٹھیک ہے. اور جب تا کے زبر کے ساتھ ہو طہور، طہور، تو اس سے مراد ہے اعلی طہارت، یعنی پانی، یعنی پانی پاکی حاصل کرنے کا آلہ، ٹول. تو حدیث میں آ جائے آگے آئے گا انشاءاللہ کہ نبی علیہ السلام کے پاس طہور لایا گیا. تو طہور سے مراد ہے یعنی پانی، یہ جو اعلی طہارت. لیکن جب طہور ہو تو اس سے مراد ہے طہارت یعنی وضو. اور وہ ظاہر ہے طہور میں، طہارت میں پھر وضو بھی آ گیا، غسل بھی آ گیا، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. لیکن یہ ایک دوسرے کے اوپر استعمال بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہاں خاص طور پر اس حدیث میں یہ بغیر طہور کی ہے. ایک تو یہ. اب آپ دیکھو فقہا جو ہیں وہ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں. اب فقہا نے اس حدیث کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ڈسکس کیا ہے. وہ کیا؟ کہ حدیث میں آیا کہ بغیر طہور کے نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی نماز صحیح نہیں ہوتی. اب طہارت کی دو قسمیں آپ سمجھتے ہیں. اگر تو پانی ہے تو وضو کرو، پانی نہیں ہے تو تیمم کرو. تیمم بھی طہارت ہے، آگے آئے گا. لیکن ایسا آدمی بھی تو ہو سکتا ہے جس کے پاس نہ تیمم ہے نہ وضو ہو، یعنی پانی ہے نہیں اس کے پاس، اور تیمم بھی وہ نہیں کر سکتا خواہ کسی بھی وجہ سے. جیسے فقہا اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی کو شیشے کے کمرے میں بند کیا گیا، صاف ستھرا شیشہ ہے، اب شیشے کے اوپر تیمم نہیں ہو سکتا، اور اس کو لوگ پانی بھی نہیں دے رہے، پانی بھی نہیں ہے، شیشے کے کمرے میں بند ہے، تیمم بھی نہیں کر سکتا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اسی سے وہ مسئلہ نکالتے ہیں فاقد الطہورین کا، کہ ایک ایسا آدمی جس کی دونوں طہورتیں جس کے پاس نہ ہو، نہ وہ وضو کر سکتا ہو نہ وہ تیمم کر سکتا ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ تو اب دیکھو اسی حدیث سے ایک تیسرا مسئلہ بھی وہ نکال رہے ہیں. تو اس میں خیر مختلف قسم کے مذاہب ہیں، لیکن خاص طور پر احناف کا اس حوالے سے جو مشہور مذہب ہے وہ یہی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا. وہ نماز نہیں پڑھے گا، بعد میں اس کی قضا کر لے، اس لیے کہ بغیر پاکی کی تو نماز ہوتی ہی نہیں. اور پھر خاص طور پر صاحبین یہ کہتے ہیں کہ وہ نا تشبہ بالمصلین اختیار کرے. تشبہ بالمصلین سے مراد ہے، امام صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ نا نماز کو چھوڑے نا، وہ نمازیوں کی طرح ایک فعل کرے، جیسے تکبیر کہے، پھر اسی طرح قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے. وہ نماز نہیں ہوگی، وہ نماز کی ایک کاپی ہوگی، یعنی یوں سمجھ لو دوسرے لفظوں میں وہ فیک نماز ہوگی. فیک نماز، حقیقت میں نماز نہیں ہوگی، یہ صرف ایک فیک نماز ہوگی. یعنی فیک نماز سے مراد ہے کہ ایک مصنوعی نماز ہوگی، یعنی نماز کی طرح ایک کام ہوگا، جس طرح بچے کرتے ہیں، وہ بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی قیام کرتے ہیں، وہ بھی رکوع میں جاتے ہیں، وہ بھی، لیکن وہ نماز تو نہیں ہوتی. تو یہ آدمی صرف ایسا کرے گا تاکہ کم از کم وہ اللہ کو یہ دکھا سکے کہ اللہ میرے اختیار میں یا میری استطاعت میں تو یہ کرنا تھا، یہ میں نے کر لیا ہے. باقی نماز تو بغیر پاکی کی ہوتی نہیں، اس لیے جب کبھی اس کو پانی یا تیمم میسر آ جائے تو پھر اس نماز کی قضا کرے. تو گویا کہ اس حدیث کے تحت یہ بھی ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. تو یہ تو اس حدیث کے گویا کہ یہ پہلا جملہ ہو گیا. اب آپ آ جائیں اس حدیث کے دوسرے جملے کی طرف، جو ہے ولا صدقۃ من غلول، کہ صدقہ قبول نہیں ہوگا من غلول. غلول، غلول اصل میں کہتے ہیں خیانت کو. ایسی خیانت جو بہت ہی چھپی ہوئی قسم کی خیانت ہو. لیکن زیادہ تر غلول کا لفظ بولا جاتا ہے جب کوئی آدمی مال غنیمت سے چوری کرے. جب کوئی آدمی، جی جی بالکل، تیمم، استنجا اور وضو دونوں کو کفایت کرتا ہے. صحیح صحیح سوال پوچھا ہے آپ نے، اچھا سوال ہے. جی بالکل دونوں کو وہ گویا کہ کفایت کرتا ہے. جی ظاہر استنجا تو ویسے بھی پتھر وغیرہ سے ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے وہ استنجا تو ڈھیلے اور پتھر سے ہو گیا، تو تیمم پھر وہ پتھر یا مٹی سے کر لیتا ہے. تو غلول کا لفظ ہم بات کر رہے تھے کہ غلول کے لفظ سے مراد کیا ہے، کہ عام طور پر یہ ہر خیانت کو کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ لفظ بولا جاتا ہے مال غنیمت سے چوری کرنا، یا مال غنیمت میں خیانت کرو. دراصل اس زمانے میں خیانت اور چوری کی یہی شکل بڑی عام تھی، کہ جب کوئی مسلمان لشکر جاتا تھا نا اور مال غنیمت اکٹھا ہو جاتا تھا، تو ظاہر ہے اس میں سب لشکر والوں کا حصہ ہوتا تھا، تو اس کو تقسیم کرنا ہوتا تھا. لفظ آ گیا، لیکن یہ ہر خیانت کو کہا جاتا
ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی اجتماعی مال سے یا کسی اور کے مال سے جب چوری کرے تو اور خیانت کرے تو وہ گویا کہ اس کا صدقہ قابل قبول نہیں. یعنی قابل قبول نہ ہونے سے مراد ہے کہ اگر وہ آدمی وہ صدقہ کرے گا نا تو اس صدقے پر اسے صدقے کا ثواب نہیں ملے. اس صدقے پر اسے صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. ظاہر ہے وہی تو پھر فاقد الطہورین ہو گیا نا. تو وہ فاقد الطہورین میں آ گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ آ، اب ایسا آدمی اگر مال غنیمت سے چوری کر کے اس کو صدقہ کرتا ہے تو اس صدقے وہ صدقہ قابل قبول نہیں ہوگا. دیکھو صدقہ کیوں قابل قبول نہیں ہوگا؟ صدقہ قابل قبول اس لیے نہیں ہوگا کہ اس نے دراصل کسی اللہ ہمیں خرچ کرنے کا اپنا مال کا حکم کرتا ہے کہ وہ اپنا مال صدقہ کرے. تو اس لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. ہاں، فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اس کے اصل مالک کو ہو سکتا ہے ثواب مل جائے لیکن اس کو گویا کہ ثواب نہیں ملے گا صدقے کا. تو اس میں یہ بیان انہوں نے کہا دیکھو فیک نماز میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ بولا ہے ورنہ ہماری عربی کتابوں میں لفظ بولتا ہے تشبہ بالمصلین. وہ بڑا خوبصورت لفظ ہے لیکن ظاہر ہے چونکہ آج کل انگلش میں بھی سمجھانے کے لیے چیزیں سمجھانی پڑتی ہے. تو تشبہ بالمصلین کا مطلب ہوتا ہے نمازیوں کے ساتھ تشبیہ. اور اس کی شریعت میں ایک نہیں کئی ساری نظریے ملتی ہے. جیسے فقہا کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت ہے وہ حیض سے پاک ہو گئی دن کے دوران، اب روزہ تو نہیں رکھ سکتی، روزے کا ٹائم تو گزر چکا ہے، سحری گزر چکی ہے، تو وہ آگے تشبہ بالصائمین کرے. یعنی وہ دوپہر کے بعد سے کچھ نہ کھائے کیونکہ وہ بہرحال پاک ہو گئی ہے. اب روزہ تو نہیں رکھ سکتی پورے دن کی لیکن بقیہ دن وہ روزے کی طرح تو گزار سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تشبہ بالصائمین. یا اسی طرح تشبہ بالمصلین یہ ہے. تو گویا کہ شریعت ایسے موقع پر فقہا تشبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ کم از کم جو اس کے اختیار میں وہ تو کرے نا. وہ قیام کر لے، وہ رکوع کر لے، سجدہ کر لے لیکن نماز کی نیت سے نہیں کیونکہ نماز تو ہو نہیں رہی. لیکن وہ کہ وہ اللہ کو یہ دکھا رہا ہے کہ اللہ میں بھی نمازیوں کی طرح ہی ہوں لیکن چونکہ میں ایلیجیبل نہیں ہوں نماز کے لیے نا. یعنی صلاحیت وہ نہیں ہے کیونکہ وہ میرے اندر ایک شرط نہیں ہے نماز کی. لیکن چونکہ میرے اعضاء صحیح سلامت ہے تو اس لیے میں تشبہ کر رہا ہوں مسلین کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی اب؟ یہ آپ نے اس سے پوچھا ہے. اچھا، اچھا سوال ہے. دراصل یہ دیکھو یہ جو سلاد کا لفظ بغیر واو کی لکھا گیا ہے نا یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ اصل میں عربی میں سلاد کا لفظ بغیر واو کی ہی آتا ہے. یہ جو قرآن پاک میں واو کے ساتھ آنا ہے صلوات، وہ جو کچھ لوگ اس کو صلوات بولتے ہیں تو وہ دراصل قرآن پاک کا رسم الخط ہے. یعنی وہ قرآن پاک کا جو رائٹنگ سٹائل ہے نا وہ بالکل عربی سے کچھ جگہوں پر الگ ہے. تو سلاتن اصل میں اس کے ساتھ ہی آتا ہے. تو جو قرآن پاک میں واو کے ساتھ آیا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ وہ قرآن پاک والا سٹائل ہے. تو قرآن پاک میں اس طرح سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ یہ جی ایک استاد منٹ. جی. جی. تو ہم یہ کر رہے تھے کہ ولا صدقۃ من غلول. اب دیکھو حدیث کو جب آپ پڑھیں گے تو حدیث کو پڑھنے کا ایک اینگل یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی بھی حدیث کو فقہا دیکھتے تھے نا تو اس کو اس انداز سے دیکھتے تھے کہ اس حدیث کا کسی اور حدیث یا کسی اور شرعی حکم سے ٹکراؤ تو نہیں آ رہا. تو وہ حدیث کے اندر اس کو بھی حل کرتے ہیں. یہ بھی حدیث کو دیکھنے کا ایک اینگل ہے اور یہ ہماری بحثوں میں انشاءاللہ آئے گا. اب آپ دیکھیں یہ آیا ہے کہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوگا. وہ کہ وہ نہ کرے، ظاہر قبول ہی نہیں ہو رہا. لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس کسی اور کا مال آ جائے نا، اس نے حرام مال چوری کیا یا خیانت کا مال یا کسی کا بھی مال اس کے پاس آ گیا تو اصل تو یہ کہ وہ مالک تک پہنچا دے. اگر وہ مالک تک نہیں پہنچا سکتا پھر وہ اپنی ملک سے اسے نکال دے، صدقہ کر دے. تو ادھر کہہ رہے ہیں کہ حرام مال سے صدقہ قابل قبول نہیں ہوتا، ادھر شریعت کہہ رہی کہ حرام مال کو صدقہ کر دو، اپنی ملک سے نکال دو. تو جب صدقہ قابل قبول ہی نہیں ہو رہا تو پھر ملک سے نکالنے کا کیا فائدہ؟ سمجھ میں آ گیا؟
تو گویا کہ یہ حدیث اس حکم سے بظاہر ٹکرا رہی ہے. تو اس لیے اس موقع پر پھر فقہا اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ دراصل حرام مال کو صدقہ کرو مطلب یہ کہ اپنے ملک سے نکال دو. تو جب وہ اپنے ملک سے اسے نکالے گا، صدقہ کرے گا، تو اسے صدقے کا تو ثواب نہیں ملے گا اس حدیث کی وجہ سے. لیکن چونکہ اس نے شریعت کے ایک حکم پر عمل کر لیا کہ شریعت نے کہا بھائی مال اپنے ملک سے نکال دو، اس نے نکال دیا، تو اس شریعت کے حکم پر عمل کرنے پر اسے ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو صدقے کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن شریعت کے حکم پر عمل کرنے کا اسے ثواب مل جائے گا. اس طرح سے یہ حدیث اس کے اس حکم کے ساتھ ٹکراتی نہیں. اب سمجھ میں آ گیا؟ نہیں نہیں، اگر روزہ کے دوران حیض آ جائے پھر تو تشبہ نہ کرے، پھر تو اس کو روزہ الو ہو گیا نا کھانا. یہ تو اس کے الٹ وہ تشبہ کرے گی کہ اب اس پر روزہ رکھنا واجب ہو گیا. سمجھ میں آ گیا؟ اس کی مثال فقہا بیان کرتے ہیں، جس طرح ایک غیر مسلم دن کے اندر مسلمان ہو گیا، ایک نابالغ بچہ دن کے اندر بالغ ہو گیا، تو ان لوگوں پر دراصل روزہ واجب ہو جاتا ہے. اب یہ روزہ تو وہ رکھ نہیں سکتے، یہ تو گزر گیا، لیکن اس کی قضا بعد میں کرے گا. تو فی الحال اتنا تو کر سکتا ہے کہ رات تک وہ کیا کرے، تشبع کرے. تو اس لیے اگر روزے کے دوران حیض آ گیا، اس کا تو روزہ ٹوٹ گیا، اس پر تو روزہ ہے ہی نہیں. اب وہ کیوں تشبع کرے گی؟ اب دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ شابش. تو یہ ولا صدقۃ من غلول، ان میں خاص طور پر یہ اشکال آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی. اب یہ جو جملہ ہے نا، قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں حاذا الحدیث اصح شیء فی هذا الباب واحسن. اس جملے کا مطلب جب بھی امام ترمذی یہ کہیں کہ یہ حدیث اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے یا احسن سب سے زیادہ عمدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق جتنے حدیثیں ہیں ان میں نسبتاً یہ صحیح ہے. ہو سکتا ہے وہ حدیث خود بھی ضعیف ہو، لیکن باقی حدیثوں سے اس کا ذوق تھوڑا سا کم ہو. تو اس لیے اصح کے لفظ یہ نہیں سمجھنا کہ امام ترمذی نے تو اوپر والی حدیث کو سب سے زیادہ صحیح کہا ہے. تو اگر کسی جگہ آپ اس کے راوی پر اعتراض دیکھیں یا اس حدیث کے بارے میں تبصرہ کریں، بسا اوقات امام ترمذی خود اسی طرح کرتے ہیں، حدیث ذکر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ حدیث غریب ضعیف ہے، لیکن ادھر پھر کہتے ہیں اصح شیء فی ھذا الباب. تو پھر لوگ نہیں سمجھتے کہ ادھر خود اوپر ضعیف کا، ادھر کہہ رہے ہیں اصح شیء فی ھذا الباب. تو اصح شیء فی ھذا الباب سے مراد ہے کہ اس موضوع کی دیگر حدیثوں کی بنسبت یہ زیادہ صحیح ہے. ہو سکتا ہے فی نفس یہ کیا ہو، صحیح ہو. ٹھیک ہے. یہ ہو سکتا ہے فی نفس یہ ضعیف. اب اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اصح شیء. تو یہ ہمارا پہلا باب ہو گیا. تو اس میں جو ہم نے باتیں کی ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. تو ابھی ہم دوسرا باب شروع کرتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کی تلاوت کرے دوسرے باب کی؟ تو کون تلاوت کرے گا؟ میں کروں استاد جی؟ جی کریں شاباش. باب ما جاء في فضل الطهور. قال حدثنا إسحاق بن موسى شاباش. دیکھو الأنصاري قال قال حدثنا نہیں حدثنا کہنا. معن بن ایک عيسى. منٹ. بھی قال حدثنا کہنا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس سند کے ساتھ ہم نے ہر حدیث کو لنک کرنا ہے. تو بھی قال یعنی بالسند المتصل، کہ وہ جو ہم نے متصل سند کہی تھی اس سند سے ہم کہہ رہے ہیں. تو اسے آپ نے کہنا ہے بھی قال حدثنا. جی. ٹھیک ہے، آگے یہ جی جی یہاں سے پڑھیں. دوبارہ شروع کروں. بھی قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. به قال حدثنا معن بن عيسى. به قال حدثنا مالك بن أنس. تحويل. وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توزأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها
بعينه. शाबाश, आगे भी। आगे आगे पीछे हो गई है उस्ताद जी। مع जी जी। الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا. وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بت- بتشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. शाबाश, माशाल्लाह, बहुत खूब। तो ये दूसरा बाब है, बाब माजा फी फजल तुहूर। ये बाब है तुहूर यानी तहारत की फजीलत के बारे में, कि वजू करने की ये क्या फजीलत है, क्या उसका सवाब आ रहा है। तो उस बारे में हदीस बयान करेंगे। तो हदीस है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से। काल, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इज़ा तवज़्ज़अ अल अब्दुल मुस्लिम, कि जब एक मुसलमान बंदा वजू करता है। उसके बाद आगे लफ्ज है अविल मोमिन या मोमिन। देखो, ये नबी अलैहि सलाम ने दरअसल एक लफ्ज बोला था कि जब मुसलमान बंदा वजू करता है या मोमिन बंदा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि फुकाहा बड़े सेंसिटिव होते हैं, मुहद्दिसीन, वो अगर सेम अल्फाज भी हो ना, अगर उनको उस्ताद से जैसे मिले होते हैं वो उसी तरह बयान करते हैं। अब यहाँ एक रावी से थोड़ी सी अपने उस्ताद से उनको याद नहीं है कि मेरे उस्ताद ने मुसलमान का या मोमिन का, तो इसलिए वो फिर दोनों लफ्ज बोल लेते हैं कि या तो मुसलमान का या मोमिन का। चूंकि मुझे शक है तो इसलिए वो, हालांकि फर्क तो कोई नहीं है ना मुसलमान मोमिन, लेकिन चूंकि नबी अलैहि सलाम के असल अल्फाज क्या थे, तो जो तो उनको यकीनी याद थे वो तो जिक्र कर दिया। लेकिन जहां उनको शक था तो उन्होंने कहा या तो ये बोला या तो ये बोला। तो कितने हसास थे। और जब उन्होंने बोला तो उनके शागिर्दों ने भी फिर इसी तरह बोला। वो बोलते बोलते इमाम तिरमिजी तक आ गए। इमाम तिरमिजी, मुसलमान लगा लो, आप क्या मोमिन को रखना है ना, या कोई बात नहीं, सिर्फ मोमिन लगा लो, क्या मुसलमान को रखना है। मुहद्दिसीन इस तरह से अपने तौर पर उसी तरह से लिखते हैं, और उसमें वो अपनी तरफ से एक चीज का इजाफा नहीं करते। ख्वाह बिल्कुल वो सेम टू सेम अल्फाज हो, वो कहते हैं नहीं, जो उस्ताद ने जैसे बताया। तो देखो, उस उस्ताद को शक हो गया, तो ये शक आगे चलता आ रहा है, और इमाम तिरमिजी ने भी वो शक के साथ ही उसको जिक्र कर दिया। तो खैर, फरमाया इज़ा तवज्जल अब्दुल मुस्लिम, कि जब मुसलमान बंदा वजू करता है, अविल मोमिन, या आपने फरमाया जब मोमिन बंदा वजू करता है, फगसला वजहहू, फिर वो अपना चेहरा धोता है, खरजत मिन वजही, तो निकल जाते हैं, मिन वजही, उसके चेहरे से, कुल्लु खतियतिन, हर वो गुनाह, नजर इलैहा बिआइनैहि, जिसकी तरफ उन्होंने अपनी आंखों से देखा होता। जब वो चेहरा धोता है तो चेहरे से हर वो तमाम गुनाह निकल जाते हैं जिनकी तरफ उन्होंने आंखों से देखा होता है। अब यहां देखो, मालमा औ मा आखिरी कतरिल मा, पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ, औ नहव हाजा, या इस जैसे अल्फाज। या फिर रावी थोड़ा सा शक हो गया, क्या आप अलैहि सलाम ने क्या ये लफ्ज बोला कि पानी के साथ निकल जाते हैं, या ये लफ्ज बोला पानी के आखिरी कतरे के साथ निकल जाते हैं, या इससे मिलता जुलता लफ्ज बोला। कहते हैं मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, तो इसलिए वो कंफ्यूजन जाहिर कर दी, वो कंफ्यूजन सनद में चलती ही आ रही। और इमाम तिरमिजी ने भी उसी कंफ्यूजन के साथ उसको क्या कर दिया, उसको गा के जिक्र कर दिया। ये सही तरह से नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही आप लोगों को? ताजी वो आपको ना लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना नीचे। लेफ्ट राइट वो बाजुकात एक साइड छुप जाती है, तो वो ये टूल्स वाला सेक्शन बंद हाँ, कर दो। वो वाले कह रहे हैं, ठीक है ठीक है, हाँ जी, मैंने कहा शायद आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ जी। रही। जी, शाबाश। फिर आगे फरमाए, वइजा गसल, जब वो धोता है, यदैहि, अपने हाथों को, खराजत, तो निकल जाते हैं, मी यदैहि, उसके हाथों से, कुल्लु खतियातिन, हर वो गुनाह, बतशतहा, जिसको पकड़ा हो, यदा हो, उसके हाथों ने, वो गुनाह निकल जाते। फिर वही उन रावी को थोड़ा सा शक है, माल पानी के साथ, और आखिरी कतरिल या पानी के आखिरी कतरे के साथ,
हत्ता यहाँ तक कि यखरुजा, वो आदमी निकल आता है, नकीयन, साफ सुथरा, मिनज़्ज़ुनूब, गुनाहों से। सुभान अल्लाह। तो फरमाया जब इंसान वजू करता है तो जब वो चेहरा देता है तो अपनी नजर से जो उसने गुनाह किए होते हैं वो पानी के साथ निकल जाते हैं। फिर जब वो अपने हाथ धोते हैं तो हाथों से जो गुनाह किए होते हैं वो उससे निकल जाते हैं। और फिर बाज रिवायत में फिर आ रहा है कि जब वो पाँव धोता है तो पाँव के साथ निकल जाते। मतलब, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि सियासत एडवांस लेवल है, तो इसलिए उसमें फिर एडवांस लेवल के मबाहिस या जो फुकाहा के या मुहद्दिसीन के जो जाविये होते हैं तो उसमें हमने उसमें देखने होते हैं। अब यहाँ फुकाहा एक बहस करते हैं, मुहद्दिसीन भी, कि पानी के साथ गुनाह निकल जाते हैं, ये कौन से गुनाह मुराद है? क्या कबीरा गुनाह भी माफ होते हैं या सिर्फ सगीरा गुनाह? आप समझते हैं गुनाहों की एक तकसीम है सगीरा और कबीरा की, कि मुख्तलिफ उसकी तारीफात है, लेकिन मुख्तसर यूँ समझ लो कि कबीरा गुनाह वो होता है जो जो बहुत बड़ा गुनाह होता है, और जिस पर कोई ना कोई सज़ा कुरान और हदीस में आई होती है, या कुरान और हदीस में बड़े वाज़ेह अंदाज में उसको मना किया गया होता है। जैसे किसी को कत्ल करना, जैसे चोरी करना, जैसे जिना करना, या जैसे मसलन शिरक करना, या जैसे मसलन झूठ बोलना, ये सारे गुनाह कबीरा हैं। और कुछ गुनाह होते हैं सगीरा गुनाह। तो सगीरा गुनाह, अब जैसे मसलन किसी को गाली दे दी, ये सगीरा गुनाह है, बनिस्बत इसके कि उसको कत्ल करे, उसकी बनिस्बत तो ये सगीरा गुनाह है। तो अब फुकाहा में एक बात ये चलती है कि क्या इससे गुनाह कबीरा माफ होते हैं, यानी कबीरा और सगीरा दोनों माफ होते हैं, या सिर्फ सगीरा माफ होते हैं? तो उसमें कुछ शारहीन ये कहते हैं, कुछ उलमा, कि इस बारे में हम तवक्कुफ करें। तवक्कुफ का मतलब है, हम ये जब नबी अली सलाम ने उसको मेंशन नहीं किया कि कौन सा गुनाह माफ होता है, तो हम भी मेंशन ना करें, बस हम कहते गुनाह माफ हो जाते। अब वो अल्लाह की मर्जी है, वो सगीरा माफ कर दे उनकी मर्जी है, वो कबीरा माफ कर दे उनकी मर्जी है। तो हम क्या करें? तवक्कुफ करें, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से कोई फैसला ना करें, बस हम सिर्फ हदीस के अल्फाज के साथ रहें कि हदीस में आया कि गुनाह माफ होते हैं, हम भी कहते हैं माफ होते हैं। बाकी कौन कौन सा गुनाह माफ हुआ है ये अल्लाह जाने और उसका बंदा जाने और उसका अमालनामा जाने, तो उसमें तवक्कुफ करें। एक कौल तवक्कुफ का है, ठीक है। एक कौल ये है कि सगीरा और कबीरा दोनों माफ होते हैं। क्यों? इस कौल की दलील क्या है कि सगीरा और कबीरा दोनों माफ होते हैं? वो कहते हैं आप हदीस के अल्फाज पे गौर करो, हदीस के आखिर में लफ्ज क्या आ रहा है? हत्ता यखरुज नकियम मिनज़्ज़ुनूब, यहाँ तक कि वो गुनाहों से साफ सुथरा निकल आता है। तो साफ सुथरा उसी वक्त निकलेगा ना जब कबीरा गुनाह भी माफ हो जाएंगे। अगर उसके वजू से सिर्फ सगीरा गुनाह माफ हो गए, कबीरा फिर भी रह गए, तो फिर तो गुनाहों से साफ सुथरा नहीं हुआ ना। तो वो कहते हैं हदीस का ये जुमला बता रहा है कि दोनों गुनाह जो है ना वो क्या हो गए? माफ हो गए। लेकिन ज्यादा जो पॉपुलर नुक्ता नजर है वो तीसरा है कि सिर्फ सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, कबीरा गुनाह माफ नहीं होते। क्योंकि ये जो अमाल होते हैं ना, जैसे हमने वजू कर लिया, नमाज पढ़ ली, जुमा पढ़ लिया, सदका कर लिया, इन अमाल का एक तो फायदा है कि इंसान को सवाब मिलता है। दूसरा उसका फायदा ये कि इससे सगीरा गुनाह अल्लाह ताला माफ करते रहते हैं, सगीरा गुनाह माफ करते रहते हैं। इसकी मिसाल या इसकी दलील में खास तौर पर कुरान पाक की एक आयत है, कि सूरतुर रात की आयत है, कि इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यात, गालिबन सूरतुर रात की है, कि जो नेकियां हैं वो बुराइयों को ले जाती हैं। और इसका पस मंजर या शान नुज़ूल भी यही है कि वो एक सहाबी से एक गुनाह हो गया था कि उन्होंने एक गैर नामहरम औरत से मजबूर होकर उनका बोसा लिया था, तो वो बड़े परेशान हो गए थे कि क्या करें। तो बार बार नबी अलैहि सलाम के पास आए कि मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गुनाह हो गया। तो फिर जब ये आयत नाजिल हुई तो आप अलैहि सलाम ने फरमाया अभी आपने हमारे साथ नमाज पढ़ी? उन्होंने कहा हो। फरमाया आपका गुनाह माफ हो गया। अब उस आयत और उस शान नुज़ूल को वो लेकर कहते हैं कि देखो उनसे एक सगीरा गुनाह हुआ था और वो उनकी नमाज से माफ हो गया। तो लिहाजा इन आमाल से सगीरा गुनाह माफ होते हैं। कबीरा गुनाह माफ करने के लिए उसको एक और स्टेप लेना पड़ेगा। वो स्टेप ये है कि तौबा। तौबा ये है कि उसको वो गुनाह छोड़ना पड़ेगा और फ्यूचर में उसे न करने का अज़म करना होगा, वरना तो वो माफ नहीं होगा। तो गोया कि एक पॉपुलर नुक्ता नज़र ये है, लेकिन वो दो भी नुक्ता नज़र हैं, वो आपने जहन में रखना।
یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی اب؟ ایک اور بات کہ یہ جو گناہوں کی پوری ہم بات کر رہے ہیں، اس میں حقوق العباد والے گناہ شامل نہیں، کیونکہ جو حقوق العباد والے گناہ ہیں، خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، وہ تو وہ بندہ ہی معاف کرے گا۔ یہ ہم حقوق اللہ سے متعلق گناہوں کی بات کر رہے ہیں، جو اللہ کے حق میں انسان سے کوتاہی ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی چوری کی ہے یا کسی انسان کو کوئی تکلیف دی ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس انسان سے ہی معاف کروائیں گے تو معاف ہوگا، وہ ان عبادات سے معاف نہیں ہوگا، وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا، انفرادی توبہ سے، کیونکہ حقوق العباد کی توبہ کا بھی طریقہ الگ ہے کہ یا تو اگر اس بندے کا حق ہے تو حق دے دو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک بندہ چوری کر کے آ جائے اور پھر ادھر ساری رات روتا رہے کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اور پیسے جیب میں رکھے رکھے اس نے، تو اور کہتے ہیں اللہ معاف کر دیا گیا۔ نہیں، وہ معاف اسی وقت ہوگا جب وہ پیسے اس کو واپس کر دے اور اسے معافی مانگے اور آئندہ چوری نہ کرنے کا عزم کرے، تو حقوق العباد والے گناہ جو ہے نا وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا۔ اب یہ تو ہو گئی حدیث، اب آ جائیں امام ترمذی کے تبصرے کی طرف۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح صحیح ہے۔ وہ ہوا، اور یہ کون سی حدیث ہے؟ وہ ہوا حدیث مالک عن سہیل، یہ حدیث مالک نے سہیل سے نقل کیا، عن ابی، انہوں نے اپنے والد سے، عن ابی ہریرہ۔ وہ ابو صالح، اور ابو صالح جو ہیں یہ سہیل والد سہیل، وہ سہیل کے والد ہیں۔ ہوا ابو صالح السمان، اس کا نام ابو صالح سمان ہے۔ وہ اسم زکوان، یعنی ابو صالح سمان اس کی کنیت ہے اور اس کا نام زکوان ہے۔ جس طرح ہم نے بتایا تھا شروع میں کہ امام ترمذی راویوں پہ بھی تبصرہ کریں گے، ان کے بارے میں بھی کچھ بحث کریں گے، تو پہلے تو انہوں نے ایک راوی جو تھے اور اس پر انہوں نے تبصرہ کر لیا کہ یہ جو ابو صالح آ رہے یہ کون سا ابو صالح؟ دراصل ہوتا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار کچھ راوی سملر نام والے ہوتے تھے تو ان کی پھر محدثین کو وضاحت کرنی پڑتی تھی کہ یہ فلاں راوی مراد ہے فلاں۔ تو چونکہ ابو صالح آ گئے تو ابو صالح کئی نام، اس نام کے بہت سارے راوی ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان کو واضح کرنا سمجھا کہ یہ سہیل کے والد ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے ابو صالح سمان، اور اس کا نام ہے زکوان۔ ایک تو یہ انہوں نے تشریح کر دی۔ دوسرے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ کا نام بتایا کہ ان کا اصل نام کیا ہے، تو کہتے ہیں ابو ہریرہ اختلفوا فی اسمی، حضرت ابو ہریرہ کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ فقالو، تو کچھ لوگ کہتے ہیں عبد الشمس ان کا نام ہے، وقالو، اور بانوں نے کہا عبداللہ بن عمر ان کا نام ہے۔ وہکذا قال محمد بن اسماعیل، ایسی ہی امام بخاری نے کہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ہر دوسری تیسری حدیث میں اپنے استاد کا ذکر ضرور کریں گے، تو یہاں انہوں نے محمد بن اسماعیل جب بھی وہ کہیں یا محمد کہے تو اس سے مراد امام بخاری ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسی میرے استاد امام بخاری نے کہا ہے کہ ان کا نام عبداللہ بن عمر ہے، وہذا اصح، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ تو انہوں نے دو قول ذکر کر دیے، ایک عبد الشمس والی اور دوسرا عبداللہ بن عمر والی۔ تو انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر والی جو ہے یہ ذرا زیادہ صحیح ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا یعنی ایسی امام بخاری نے کہا ہے۔ اب اس کے بعد آخر میں وہی وفی الباب کی اس موضوع سے متعلق اور کون سی حدیث ہے؟ کہتے ہیں وفی الباب عن عثمان و ثوبان و سنابحی و عامر بن عبسہ و سلمان و عبداللہ بن عمر، ان تمام صحابہ سے حدیثیں ہیں، حضرت عثمان سے، ثوبان سے، سنابی، عمر بن عبسہ، سلمان، عبداللہ بن عمر، یعنی ان تمام صحابہ سے وہ ہے کہ یہ اس موضوع سے متعلق احادیث آ رہی ہے۔ اب یہاں پھر امام ترمذی جو ہے نا، چونکہ اس میں ایک لفظ آ رہا ہے سنابی، اب وہ سنابی کون سے صحابی ہے؟ تو دراصل سنابی دو تین قسم کے صحابہ آ رہے ہیں، تو امام ترمذی اس سنابی راوی کی اب ہمیں تشریح کر کے بتا رہے کہ وہ سنابی الذی، وہ سنابی روا عن ابی بکر صدیق، جو حضرت ابو بکر سے روایات ذکر کرتے ہیں، لیس لہ سماع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نبی علیہ السلام سے سماع حاصل نہیں، یعنی ان کو نبی علیہ السلام سے براہ راست انہوں نے حدیثیں نہیں سنی، اور ایک تو سنابی وہ ہے۔ اب اس سنابی کا نام ہے عبد الرحمن بن عسیلہ، اور ویکنا ابا عبداللہ، اور ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ اب ان کے بارے میں بتا لے کہ رحل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف سفر کیا ایمان لانے کے ارادے سے، فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فی الطریق، کہ پھر نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی جبکہ یہ ابھی راستے میں تھے۔ کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں، وہ صحابہ نہیں ہیں، ان کو یعنی مخزرم کہا جاتا ہے، یا وہ ایسے یعنی وہ کبار تعبیر میں وہ آتے ہیں کہ وہ کیا تھے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے اس میں تو آئے
لیکن انہوں نے گویا کہ نبی علیہ السلام کو پایا نہیں. مخضرم نہیں کہا جاتا، وہ ایک اور اصطلاح ہے. لیکن یہاں بہرحال یہ ایسے لوگ ہیں، یہ کبار تابعین میں آتے ہیں، اور ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ تو پایا تھا لیکن نبی علیہ السلام کو دیکھ نہیں پائے. تو اس لیے ظاہر ہے وہ پھر صحابی نہیں ہوں گے، اور صحابی نہیں ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے براہ راست سما ان کو نہیں تھا. وقد روا عن نبی السلام احادیث، کہتے ہیں یہ صحابی بھی نبی علیہ السلام سے یہ سنا بھی، نبی علیہ السلام سے کچھ حدیث روایت کرتے ہیں. ظاہر ہے براہ راست تو نہیں، صحابہ کے واسطے سے. ایک تو سنابی یہ، وہ سنابی بن آصر الاحمسی، دوسرے ہیں سنابیح بن آصر، ان کو بھی سنابی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. یقال له سنابیحی ایضا، ان کو بھی سنابی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں وانما حدیث، کہتے ہیں انہوں نے ایک حدیث روایت کی ہے، وہ مشہور حدیث کہتے ہیں ان کی ہے. قال، یہ کہتے ہیں سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا انی مکاثر بکم الامم، کہ میں امتوں کے سامنے تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. فلا تقتلن بعدی، تو تم میرے بعد قتل و غارت نہ مچاؤ. تو یہ ایک حدیث ہے. تو فرمایا یہ حدیث اس سنابی راوی نے نبی علیہ السلام سے روایت کی ہے. تو اس طرح سے جو سنابی کے حوالے سے ایک دو نقطۂ نظر تھے، تو انہوں نے ان کو کیا کر دیا، ذکر کر دیا. یہاں تک سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ اب یہاں جو جو امام ترمذی کا جو تبصرہ ہے، اس میں ایک دو چیزیں صرف ہم نے کرنی ہے. ایک تو حضرت ابو ہریرہ کہ انہوں نے نام بتائے، ایک عبد الشمس نام بتایا اور ایک عبداللہ بن عمر نام بتایا. لیکن حضرت ابو ہریرہ کے نا اور بھی نام ہیں، جیسے انہوں نے یہاں ذکر بھی کیے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کے جو مشہور نام ہے، ایک تو یہی عبداللہ بن عمر انہوں نے لکھا ہے، ویسے یہ عبداللہ بن سخر آتا ہے. تو خیر عبد الرحمن بن سخر یا عبداللہ بن سخر، اس سے یہ جو ہے نا مکتبۃ البشرا والا، اس میں غلطیاں ہیں. کیا خیال ہے ہم وہ دوسرا والا اگلے ہفتے سے نہ پڑھنا شروع نہ کر دیں؟ ایک منٹ میں ذرا آپ لوگوں کو یہ بتا دو کہ اس میں کیا غلطی ہے. مجھے تھوڑی سی اس میں غلطی لگ رہی ہے. اصل میں نے اس کو یہ اس لیے منتخب کیا تھا کہ اس میں لفظ بڑے بڑے ہیں. تو چونکہ یہ اسکرین شیئر کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے میں نے کہا جو بڑے الفاظ والے ہوں گی تو وہ ذرا زیادہ ہوگی. لیکن انہوں نے نا کچھ غلطیاں ہیں، میں آپ کو اس کو تھوڑا سا شاید بتاتا یہ ہوں. جی. غلطی ہوگی تو آپ اس کی فرما دیجیے. یہ اس کے لفظ نہیں صاف ظاہر ہے صاف ہیں، اور ہاں یہ ہے. کہنے دیں، اور یہاں کوئی نہ فرما دیا کریں. کیونکہ وہ جو دوسرا ہے وہ بھی اچھا ہے، وہ الطاف سنز والوں کا، لیکن اس کے الفاظ بہت چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے، پھر اس میں تھوڑی سی جو غلطی ہے وہ پھر میں دیکھ لیا کروں گا اس کو دوسرے اس نسخے کے ساتھ. تو گویا کہ جو حضرت ابو ہریرہ کے جو ان کا زمانہ جاہلیت والا نام تھا وہ عبد شمس تھا، لیکن پھر نبی علیہ السلام نے اس کو عبداللہ سے بدل دیا یا عبد الرحمن سے. لیکن ان کے والد کا نام عمر نہیں ہے، انہوں نے یہاں پتہ نہیں کیوں ایسے لکھا ہے، سخر ہے، سخر. میں ذرا اس کو یہاں سے مکتبہ شاملہ سے دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ میں اس پہ تصحیح کر لوں. مجھے لگتا ہے انہوں نے اس میں یہاں غلطی کی. سنن ترمذی، تو انہوں نے بھی یہاں عبداللہ بن عمر لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں یہ سخر ہے، یعنی ان کا جو نام ہے وہ عبد الرحمن بن سخر یا عبداللہ بن سخر. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یا انہوں نے کوئی اس پر حاشیہ بھی باندھا ہوگا. آ، شاید یہ حاشیے میں عبد الرحمن بن فخر لکھا ہوا ہے. ہاں جی ایسے ہی اوپر نا، ہی ہے سخر استاد لکھے. جی، عبد ہاں الرحمن بن بالکل، سخر. عبد الرحمن بن سخر اور عبداللہ بن سخر. ٹھیک ہے، دیکھو یہ لکھا ہوا ہے نا. تو خیر یہ دونوں نام ہے، دیکھو انہوں نے لکھا ہے یہ شیخ سے وہ شیخ الہند کا ہے کہ اختلف فی اسم کان اسم فی الجاہل و فی الاسلام عبداللہ بن عمر وقیل عبد الرحمن بن سخر. تو ٹھیک ہے، وہ سخر بھی ہے اور عمر بھی ہے، تو دونوں ہیں. تو بہرحال امام ترمذی نے عبداللہ بن عمر والا کو لیا ہے، تو اور کہا ہے کہ ایسے امام بخاری نے لیا ہے اور یہ زیادہ صحیح. تو ان کا آپ نے حضرت ابو ہریرہ کا زمانہ جاہلیت والا نام بھی یاد رکھنا ہے، عبد شمس، اور زمانہ اسلام والا بھی عبداللہ اور عبد الرحمن. دراصل ان کو ابو ہریرہ ذرا میں چھوٹی بلی کو کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بلیاں تھیں، بڑی پسند تھی، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کو ایک مرتبہ کہا اباہر،
ए बिल्ली के, ए बिल्ली वाले। दरअसल ये जो बाप का लफ्ज है ना, अरबी जुबान में वाले के माना में भी इस्तेमाल होता है, हमेशा बाप के माना में नहीं। तो अबाहिर का मतलब होता है बिल्ली वाले। तो फिर इसी से उनका नाम मशहूर हो गया अबू हुरैरा। तो ये नाम उनके असल नाम से ज्यादा मशहूर हो गया। और ये मुहद्दिसीन साहबा में चलता है कि उनके असल नाम से उनकी कुनियत ज्यादा मशहूर हो गई, जैसे हजरत अबू बकर हो गए। तो इस तरह से उनके असल नाम की बजाय वो ज्यादा मशहूर हो। तो एक तो इस जुमले की तशरीह थी। दूसरा, आप ये जो जुमला है ना, काल अबू ईसा हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। इसको थोड़ा सा समझे, हसन सही से क्या मुराद है। देखो, आपने मुताला हदीस वाले कोर्स में उसूल हदीस भी पढ़ा होगा। उसूल हदीस पढ़े आप लोगों ने या नहीं? जी जी सर सर पढ़े। जी। पढ़े थे ना। तो उसमें हदीस की ना बुनियादी तौर पर तीन किस्में हैं, वैसे तो काफी सारे किस्में बन जाती है, फिर उसी से निकलती हैं। एक हदीस सही है, एक हदीस हसन है, और एक हदीस ज़ईफ है। तो जो हदीस सही है वो एक खास टर्म है, जिसमें चार पांच बातें हैं एक हदीस में जो होनी चाहिए, वो हदीस सही होती है। जिसमें हदीस की चेन सनद मुत्तसिल हो, हर रावी जो है ना वो सिका हो, और इसी तरह उस वो कोई शाज ना हो वो हदीस, यानी कोई शुजूज ऐसी बात ना हो जो उसके दीगर तुरुक में ना हो, तो हदीस शाज ना हो। और मुअल्लल ना हो, उसमें कोई खफी खराबी ना हो। तो ये जो चंद बातें अगर किसी हदीस में पाई जाती है, तो इसको वो क्या कहते हैं, ये हदीस सही है। और उसके रावियों का जबत हाफजा भी मुकम्मल हो, मुकम्मल आला हाफजे वाले हो। फिर इससे नीचे एक हदीस हसन होती है। हसन दरअसल उस हदीस को कहते हैं जिसमें बाकी बातें तो सही वाली हो, लेकिन सही की एक बात उसमें ना हो। वो क्या, कि उसके जो रावी हो, उसके तमाम रावियों में या एक रावी का हाफजा उस आला दर्जे का ना हो, बाकी उसकी सनद भी मुत्तसिल है, और उसमें भी कोई शुजूज नहीं है, कोई इल्लत नहीं है, ठीक ठाक हदीस है। लेकिन उसके रावियों में से किसी रावी का हाफजा जबत जिसको वो कहते हैं, यानी हदीस याद करने का जो एक स्किल्स है ना, तो वो जबत देखने के भी उनके मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर्स होते थे मुहद्दिसीन के यहाँ। कि वो किसी रावी के ना, वो जबत और उसके पैरामीटर्स वो देखते थे कि वो हदीस को लिखता कैसे है, हदीस को याद कैसे करता है, और उसको हदीस में गलतियां कितनी आती है। तो ये पूरे इस तरह के पैरामीटर्स बनाए होते थे, जिसके बाद वो किसी रावी के बारे में वो फैसला कर लेते थे कि ये जाबित है, यानी मुकम्मल हाफजे वाला है, या इसके जबत में थोड़ा सा मसला है या ज्यादा मसला है। तो इस तरह से वो उसके अपनी अपनी कैटेगरीज बनाते थे। तो अब उसमें अगर एक रावी जबत के उन पैरामीटर्स पर पूरा नहीं उतरता, उसमें कुछ कमी है, तो वो उस हदीस का दर्जा घटा देते थे। उस हदीस को सही के बजाय क्या कहते थे, हसन कहते थे। और उसके बाद फिर ज़ईफ हदीस आती है, जिसमें सही वाली बातें होगी ना, तो वो फिर खैर एक अलग कैटेगरी। अब यहाँ दरअसल ये आपको इसलिए बताया कि इमाम तिरमिजी के इस जुमले पे एक बड़ा मशहूर एतराज होता है, कि इमाम तिरमिजी कहते हैं ये हदीस हसन सही है, यानी हसन भी है सही भी है। तो एक हदीस हसन और सही कैसे हो सकती है ना, यानी सही का तो मतलब है जिसमें तमाम सही वाली बातें हो ना, और हसन हदीस का मतलब है जिसमें बाकी तो सही वाली बातें हैं, लेकिन रावियों का जबत में थोड़ा सा मसला है। अब गोया कि इमाम तिरमिजी ये कहना चाहते हैं कि इस हदीस के रावी जो हैं वो आला जबत वाले भी हैं, और फिर इन्हीं रावियों के बारे में हसन के खर ये कह रहे हैं कि इनके रावियों के जबत में भी प्रॉब्लम है। तो गोया कि इस तरह से तो नहीं हो सकता ना, यानी गोया कि ये दो मुतजाद चीजों को जमा करने वाली बात है ना। मसलन हम ये कहे कि ये दीवार सफेद भी है काली भी है, तो इस तरह से तो नहीं होता। तो गोया कि इमाम तिरमिजी की इस जुमले पे एतराज होता है कि एक हदीस या तो हसन होगी या सही होगी, हसन सही दोनों नहीं हो सकते। तो ये उन पर एक बड़ा मशहूर एतराज है। तो खैर इसके मुख्तलिफ किस्म के जवाब है, लेकिन दो तीन जवाब आपने जहन में रखने हैं। पहला जवाब यह है कि दरअसल यहाँ औ माजूफ है, हसन और सही के दरमियान औ का लफ्ज माजूफ है। यानी इमाम तिरमिजी ये कहना चाहते हैं कि ये हदीस हसन है या सही है। वह कि इमाम तिरमिजी थोड़ा सा फैसला करने में कंफ्यूज है, क्योंकि वो रावी कुछ ऐसे हैं कि उनके कुछ एतबार से वो जाबित नजर आते हैं, कुछ एतबार से नहीं नजर आते। तो इसलिए वो फैसला करने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है उनको। तो इसलिए वो कहते हैं या तो हसन है या सही है। लेकिन इस जवाब को पसंद नहीं किया गया, इसलिए कि अगर वो हसन या सही कहते तो फिर औ ले आते ना। फिर इमाम तिरमिजी को क्या पड़ी थी कि वो औ छुपा देते। ठीक है, तो इसलिए इस जवाब को ज्यादा पसंद नहीं किया गया। दूसरा जवाब बाज मुहद्दिसीन ने ये दिया है कि दरअसल इमाम तिरमिजी ये जो हसन सही कहते हैं, दरअसल होता ही हो है कि एक हदीस बसा औकात दो या दो से ज्यादा, जाहिर है मुख्तलिफ सनदों से मरवी होती है ना। तो बसा औकात ये होता है कि एक हदीस अगर एक सनद से देखे तो वो सही बनती है, लेकिन दूसरी सनद से जा रही थी तो वो ज़ईफ हो जाती है।
تو وہ دراصل امام ترمذی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے، یعنی حسن ہے ایک سند کے اعتبار سے اور صحیح ہے دوسری سند کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جواب تھوڑی حد تک پسند کیا گیا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک سند کے اعتبار سے یہ حسن ہے اور دوسری اعتبار سے یہ کیا ہے؟ صحیح ہے، تو لہٰذا یہ حسن صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحم اللہ نے اس حوالے سے یہ بات بیان فرمائی یہاں کہ دیکھو، دراصل یہ امام ترمذی نے اپنی ہی ایک اصطلاح بنائی ہے، حسن صحیح۔ اصل میں تو وہ صحیح کہنا چاہتے ہیں، لیکن حسن کہہ کر وہ اس کا گویا کہ اعلیٰ درجہ بتانا چاہتے ہیں۔ یہاں وہ والا حسن مراد نہیں ہے، وہ جو حسن کی ایک خاص قسم ہے حدیث کی، تو وہ گویا کہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ یعنی یہ حدیث جو ہے نا، یعنی حسن صحیح ہے، یعنی اچھی صحیح ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کو گویا کہ جواب دیا گیا ہے کہ حسن اور صحیح جو ہے نا، ان میں تضاد نہیں ہے، یعنی صحیح ہے اور حسن بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کو گویا کہ ایک جواب دیا گیا ہے کہ مثلا کہ جو ہر صحیح حدیث ہوگی وہ حسن تو ہوگی، اور ہر حسن حدیث کا صحیح ہونا ضروری نہیں۔ تو گویا کہ صحیح حدیث حسن بھی ہے، یعنی اچھی ہے نا، عمدہ ہے نا، وہ حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ تو اس طرح سے ایک جواب دیا گیا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے نا، مثلا اگر ایک چیز اعلیٰ ہے نا اور ایک چیز تو وہ اعلیٰ والی چیز میں تو ادنا والی کوالٹیز خود بخود آ گئی نا۔ مثلا یوں سمجھ لو، اگر حج کے حساب سے سمجھنا ہو، جیسے مثلا یہ ہم نہیں موبائل یوز کرتے ہیں، اب اس میں اینڈرائڈ مثلا 10 ہے، تو اس میں اینڈرائڈ 9 کے تو خصوصیات آ گئی ہے نا، تو لہٰذا وہ جو حسن ہوگی، وہ جو صحیح ہوگی وہ حسن بھی تو ہوگی نا، تو لہٰذا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ وہ حسن صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی سر۔ جی، تو یہ گویا کہ یہ بھی ایک جواب دیا گیا کہ ان میں تضاد نہیں ہے، بہرحال وہ صحیح تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ انہوں نے حسن کہہ کر یہ بتا دیا کہ اس میں حسن والی خصوصیات بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے گویا کہ انہوں نے ایک درجہ بتایا حسن صحیح کا، اور پھر ایک حسن غریب کا، پھر صحیح غریب کا آگے آئیں گے۔ تو اس طرح سے امام ترمذی نے اپنے کچھ درجات یا اپنے کچھ کیٹیگریز بنائی ہے، چونکہ ایک محدث ہے تو وہ اپنی کیٹیگریز کیا کر سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ نے یہ دو تین جوابات ذہن میں رکھنے ہیں، ایک او والا جواب، ایک واو والا جواب جو زیادہ مشہور ہے، اور ایک یہ والا جواب کہ حسن صحیح میں تضاد نہیں ہے، جو صحیح حدیث ہوگی وہ حسن بھی ہوگی، اور جو حسن ہوگی وہ بسا اوقات صحیح نہیں ہوگی۔ تو وہ انہوں نے گویا کہ حسن صحیح، حسن غریب، اس طرح کی مختلف قسم کی جو کیٹیگریز ہے وہ امام ترمذی نے بنائی ہے۔ یہ اگلا باب بھی پڑھ لے ایک، یا آپ کے سوالات ہیں کوئی؟ یہ اگلا باب پڑھ لیتے ہیں۔ جی پڑھو پھر شاباش، کون میں پڑھے پڑھ گا؟ لوں؟ میں پڑھ لوں استاد جی۔ جی جی پڑھے شاباش۔ باب ما جاء مفتاح الصلاة الطهور، وبه قال شاباش۔ حدثنا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور جی وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. شاباش۔ جی، تو یہ گویا کہ دوسرا باب ہے، باب ما جاء مفتاح الصلاۃ الطہور۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ نماز کی چابی یا نماز کی کنجی طہور ہے، طہارت ہے۔ تو اس بارے میں جو حدیث آئی ہے، تو یہ حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی جو ہے یا نماز کی چابی وہ طہور، طہارت ہے، پاکی ہے۔ اور آگے حدیث کے جملے یوں ہے، فرمایا وَتَحْرِيمُهَا التکبیر، اور نماز کی حرمت میں داخل کرنے والی چیز تکبیر ہے۔ تحریم، تحریم کہتے ہیں
جو کسی کی چیز کی حرمت میں، یعنی نماز کا ایک خاص حرمت ہے نا، یعنی جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں کہ اب یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، چلنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا. تو ایک خاص ہم اس ایک خاص اس میں آ جاتے ہیں، زون میں آ جاتے ہیں، جو نماز کا زون ہے، جو نماز کی ایک حالت ہے. تو اس کو کہتے ہیں تحریمہ. یہ تکبیر تحریمہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نماز کی اس حرمت میں، اس تقدس میں ہمیں داخل کر دیتی ہے. تو اس لیے وہ تحریم و تکبیر کا ترجمہ آپ کریں گے کہ نماز کی حرمت میں داخل کرنے والی چیز تکبیر ہے. وہ تحلیلها التسلیم، اور نماز کی حرمت سے نکالنے والی چیز سلام ہے. تحلیل جو ہے یہ تحریم کا اپوزٹ ہے. تو تحریم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حرمت میں جانا، تو تحلیل کا مطلب ہوتا ہے اس کی حرمت سے نکلنا. تو اس لیے تحلیل کا ترجمہ کریں گے کہ اس کی حرمت سے نکلنے والی چیز کیا ہے؟ سلام ہے. تو آگے امام ترمذی نے پھر وہی جملہ بولا کہ حاذ الحدیث اصح حسین فی حاذ الباب و احسن. اب حدیث واضح ہے، اس حدیث کے 3 جملے ہیں. تھوڑی سی آپ اس تشریح کو دیکھیں. پہلا جملہ کیا ہے؟ مفتاح الصلاۃ الطہور. مفتاح چابی کو کہتے ہیں. یہ اس میں اعلی کا صیغہ ہے، کنجی، چابی، جس سے کوئی بند دروازہ کھل سکے. تو ظاہر ہے چابی کے بغیر دروازہ نہیں کھلتا. تو اس میں گویا کہ تشبیہ کر کے بتایا گیا کہ جیسے کوئی چابی کے بغیر آپ دروازہ نہیں کھول سکتے، تو ایسے طہور کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو گویا کہ یہ وہ کنجی ہے جس سے وہ نماز کے اندر آپ پہنچ سکتے ہیں، ورنہ جب تک طہارت نہیں ہوگی تو نماز کے اندر پہنچ ہی نہیں سکتے. گویا کہ اس کی اہمیت بتائی گئی. ظاہر ہے چابی کسی بھی چیز میں داخل ہونے کا ایک گویا کہ سب سے اولین چیز ہے نا. تو چابی ہوگی تو ہم کسی مکان میں، کسی کمرے میں جائیں گے، پھر وہاں جو کچھ کرنا وہ تو الگ بات ہے، لیکن جانے کے لیے کم از کم وہ چابی تو ہونی چاہیے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ بھائی نماز شروع کرنے کے لیے طہارت تو ہونی چاہیے. تو اگر طہارت ہوگی ہی نہیں تو نماز سٹارٹ ہی نہیں کر سکیں گے. اس لیے اس کی اہمیت تو ایک اس جملے میں بتائی. دوسرا فرمایا تحریمھا التکبیر، کہ اس کو شروع کس سے کرنا ہے؟ تکبیر سے. اور وہ تحلیلھا التسلیم، اس کو ختم کس سے کرنا ہے؟ تسلیم سے ختم کرنا ہے. اب یہاں پھر وہ فقہا کا اینگل یہاں ایک لاگو ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ فقہا حدیث کی انٹرپریٹیشن میں کیسے مختلف ہو جاتے ہیں. اور اس کی گویا کہ ہر حدیث میں مثالیں آئیں گی. اور اسی لیے میں خاص اسی بات کو دوبارہ دہراؤں گا ہر بار، تاکہ یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے. اور یہ چیز جو ہے نا خاص طور پر آپ کے بیٹھ جائے کہ ترمذی شریف پڑھنے کا تو مقصد یہی ہے کہ ہمیں وہ فقہا کے زاویے سمجھ میں آ جائے کہ فقہا کیسے حدیث کو الگ الگ نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، جس سے ان کے مواقف بھی الگ ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ جو جملہ ہے نا، تحریم و التکبیر. اب التکبیر کا لفظ عربی زبان میں تکبیر کا ایک معنی ہے بڑائی بیان کرنا، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا. ٹھیک ہے، ایک تکبیر کا یہ معنی ہے. ایک عربی زبان میں تکبیر کا معنی ہے اللہ اکبر کہنا. تکبیر کا ایک معنی ہے اللہ اکبر کہنا. یہ عرب والوں نے نا ایسا کیا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے جملے ہیں نا، ان کے لیے بھی الفاظ وضع کیے. جیسے مثلا لا الہ الا اللہ کہنا، اس کے لیے وہ کہتے ہیں حی علی، حی علی، کہ لا الہ الا اللہ کہنا. ٹھیک ہے. یا مثلا لا حول ولا قوت الا کہنا، اس کے لیے کہتے ہیں حوقلا، یعنی لا حول ولا قوت الا کہنا. ٹھیک ہے. یا جیسے سبحان اللہ کہنے کو کہتے ہیں سبحا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ اکبر کہنے کو کہتے ہیں التکبیر. ایک تکبیر کا یہ معنی ہے اللہ اکبر کہنا. دوسرا تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یعنی مطلق بڑائی بیان کرنا خواہ کسی بھی لفظ سے. اب اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یعنی کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے رب کی تکبیر بیان کرو. تو وہاں بھی یا تو تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر کہو، یا تکبیر کا لغوی معنی مراد ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو. اب یہاں دیکھو فقہا کے مذاہب کیسے مختلف ہو جاتے ہیں. خاص طور پر امام شافی اور دوسرے ائمہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر ہی ضروری ہے، اللہ اکبر کہیں گے، باقی الفاظ سے نماز شروع نہیں ہو. لیکن امام صاحب ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ تکبیر کا لغوی یا جو اصل ڈکشنری میں معنی ہے اس کا معنی ہے بڑائی بیان کرنا، تو لہٰذا نماز ہر ایسے لفظ سے شروع ہوگی جس سے اللہ کی بڑائی بیان ہو. لہٰذا اللہ اکبر سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اللہ اجل سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اللہ اعظم سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور بھی جو عربی میں کوئی بھی لفظ ایسا ہو جس سے اللہ کی عظمت. ہاں، تو یہ بھی لا رہا ہوں. تو
تو ہر ایسا لفظ جس سے اللہ کی بڑائی جو ہے نا وہ کہ وہ بیان کر سکتے ہو، تو لہٰذا ہر ایسا لفظ اسی سے کس کو کیا نماز کیا کر سکتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی وہ ان انٹرپریٹیشن کو نہیں دیکھے گا تو وہ کہے گا دیکھو اس میں تو آ رہا ہے کہ تحریمت تکبیر ہے، اور وہ اردو ترجمہ دیکھ لے گا کہ اللہ اکبر کہنا ہے، وہ کہے گا دیکھے کیسے واضح حدیث ہے، اور امام صاحب جو ہے نا وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن وہ اس اینگل کو، اس گہرائی کو دیکھ نہیں پائے گا کہ دراصل امام صاحب نے حدیث کو کس پہلو سے دیکھا ہے اور کس حیثیت سے دیکھا ہے۔ ہاں یہ باتیں امام صاحب یہ فرماتے ہیں چونکہ اللہ اکبر متوارث ہے، متوارث کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کی نسلوں کا اسی پہ عمل چلا آ رہا ہے کہ وہ نماز کو اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، تو احسن تو اللہ اکبر ہی ہے، لیکن بہرحال مسئلے کے اعتبار سے اگر وہ اللہ اجل، اللہ اعظم، یا اللہ کبیر یا اس طرح کے الفاظ کہیں تو بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آگے یا نہیں آیا؟ سر وہ لفظ کیا بیان کیا، متوارث؟ جی آ گیا۔ متوارث، متوارث کا مطلب ہوتا ہے جو توارث کے ساتھ، یعنی نسل نسل در نسل مسلمان کمیونٹی میں چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو مسلمان جس بھی فرقے سے ہو وہ اپنی نماز اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں صحابہ کے دور سے، تو اس لیے احسن تو وہی ہے کہ اللہ اکبر ہی ہو۔ یہ ایک چیز سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد جی۔ شابش۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں اس کی، اب یہاں پر انہوں نے ایک راوی پر تبصرہ کیا ہے، فرمایا وہ عبداللہ بن محمد بن عقیل ہوا صدوق۔ صدوق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا ہے۔ یہ ایک راوی کے بارے میں ایک تبصرہ ہے کہ وہ تبصرہ کرتے تھے، الفاظ ہوتے تھے تو، لیکن کہتے وقت تکلم فی بعض اہل العلم، کہ بعض اہل علم نے کلام کیا ہے اس راوی کے بارے میں، من قبل حفظی، اس کے حافظے کے حوالے سے، کہ اس کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں تھا۔ پھر وہ اپنے استاد، میں نے امام بخاری سے یہ بات سنی ہے، یقول امام بخاری و اسحاق بن ابراہیم، جگہ جگہ وہ کہتے ہیں بھی دسن الحمیدی، مجھے لگتا غالباً کہ اگر میں غلط نہ ہوا تو پہلا لفظ، پہلی حدیث ہی بخاری شریف کی حمیدی سے شروع ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے پہلی حدیث پڑھ لی بخاری شریف کی؟ جی استاد جی۔ میرے خیال میں حمیدی سے شروع ہو رہی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ جی تو استاد جی، وہ حمیدی سے ہی ہے۔ حمیدی سے ہی ہے، ہاں۔ تو یہ دراصل مجھے حمیدی اس لیے یاد پڑتا ہے، اتنا بھی حافظہ میرا مضبوط نہیں ہے، وہ اس طرح سے یاد پڑتا ہے کہ وہ جب آخری حدیث بیان کی جاتی ہے نا بخاری شریف کی، تو وہ احمد بن اشکاب سے شروع ہو رہی ہے، احمد بن اشکاب یا اشکاب۔ تو وہ جو احمد بن اشکاب ہے تو وہاں پھر بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے کیسے، جو پہلا استاد تھا وہ حمیدی تھا اور آخری استاد بھی احمد تھا، تو حمد کا انہوں نے اس لحاظ رکھا ہے، بڑی گہرائی امام بخاری چونکہ کافی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک نقطے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو پہلے حدیث جس استاد سے لی تھی اسی سے ملتی جلتی آخری حدیث بھی اسی سے لی ہے، تو اس طرح سے وہ اس اعتبار سے مجھے یاد تھا۔ تو والحمیدی، تو کہتے میرے یہ تینوں استاد جو تھے وہ یحتجون، وہ استدلال کرتے تھے، صحیح سمجھتے تھے عبداللہ بن محمد بن عقیل کی حدیث سے۔ دیکھو یحتجون کا لفظ جب آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کی حدیث کو قابل استدلال سمجھتے تھے، کہ جب وہ حدیث بیان کرے آپ اسے استدلال کر سکتے، اس کو دلیل بنا سکتے، یعنی وہ اتنی گویا کہ اتھینٹک ہے کہ آپ اس کو مسائل میں یا اس سے اپنی استدلالات میں استعمال کر سکتے، تو گویا کہ حدیث فی الجملہ صحیح ہو گئی۔ اور قال محمد، اور امام بخاری نے یہ بھی کہا وہ ہوا مقارب الحدیث، یہ بھی امام بخاری کی اپنی ایک خاص اصطلاح ہے، وہ راویوں کے بارے میں بولتے ہیں مقارب، مطلب ہے کہ اس کی حدیث قریب قریب ہے، یعنی صحیح کے قریب قریب ہے، لیکن عام طور پر ایسے جو الفاظ جرح و تعدیل ہوتے ہیں نا ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، وہ ان کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، بس وہ مقارب الحدیث کا صدوق ان کا یہ اسٹیٹس ہے، تو اس کی وہ لغوی معنی کی بجائے دراصل یہ قسم کے لیبل تھے راویوں کے، تو اس لیے مقارب الحدیث بھی ان کا ایک لیبل ہے امام بخاری کا۔ وہ فی الباب عن جابر و ابی سعید، کہتے ہیں اس باب میں حضرت جابر اور حضرت ابو سعید سے بھی روایت ہے۔ اب یہ باب بھی سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟
جی آگے ہے۔ سر یہ لفظ احتجاج ذرا جی سمجھا کسی کا دیں کوئی سر، سوال ہے تو؟ لفظ احتجاج۔ ہاں، احتجاج کا مطلب ہوتا ہے شابش، احتجاج کا عربی زبان میں ہے کہ حجت بنانا، یعنی دلیل بنانا، وہ فلاں تھے، یعنی اس کو قابل حجت سمجھتے تھے۔ تو قابل حجت کا ظاہر ہے، قابل حجت وہی حدیث ہوتی ہے جو اتھینٹک ہو نا، جو معیاری ہو یا جو صحیح ہو یا جو قابل اعتماد ہو نا۔ تو گویا کہ اس لفظ کا مطلب ہے کہ اس کی حدیث قابل اعتماد۔ تو جب وہ کسی راوی کے بارے میں یاد آ رہا ہے نا، یحتج بحدیث فلاں، کہ فلاں کی حدیث سے یا احتجاج کیا جائے گا، تو احتجاج کا مطلب ہے کہ اس کی حدیث قابل اعتماد ہوگی۔ تو گویا کہ امام بخاری نے کہا کہ یہ جو تین محدثین ہیں، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراہیم اور امام حمیدی، یہ لوگ ان کی حدیث کو قابل اعتماد سمجھتے تھے۔ اب یہ جملہ کلیئر ہو گیا؟ جی استاد جی۔ چلو جی، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ تھوڑا سا وقت پر آیا کریں، تاکہ پھر ہم سبق ذرا جلدی شروع کیا کریں گے، تو جب جلدی